ایگری کہ پاکستان نے اس کیس کو اس مسئلے کو خود سے کمزور کیا ہے. پاکستان نے کبھی بھی سنجیدگی سے ایفرٹس نہیں کی جو پاکستان کی جانب سے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے کی جانی چاہیے تھی. آپ سے میں بالکل متفق ہوں اس چیز کے اوپر کہ جس طریقے سے ہمیں کشمیریوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے تھا, جس طریقے سے ان کے بیاف پہ ہمیں اپنی وائس کو اونچا کرنا چاہیے تھا, مختلف فورمز کے اوپر, دنیا کے مختلف فورمز کے اوپر جا کے ہمیں کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنا چاہیے تھا. یس وی ڈڈ ناٹ ڈو اٹ. اس میں بالکل ہماری یہ کوتاہی شامل ہے. اس سے پہلے میں ایک چیز اور بھی کہنا چاہوں گا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں پہ ہمیں مصلحتوں سے ہٹ کے کام کرنا ہوگا. اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں, ہمارے وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب, ان کا ہمیشہ ان کی سٹیٹمنٹس کو دیکھ لیں, ان کا کہیں بھی اگر کوئی ڈسکشن ہوئی ہے, کوئی میٹنگ ہوئی ہے, تو ان کا ہمیشہ سافٹ سٹانس رہا ہے ٹورڈز انڈیا. ٹھیک ہے, کبھی بھی ان کا ہارڈ سٹانس نہیں رہا. ابھی بھی جو خبریں نیو یارک سے آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ مکسڈ خبریں ہیں, ملی جلی خبریں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے یہ ساری چیزوں کو, کشمیر کے مسئلے کو, لائن آف کنٹرول کا جو مسئلہ ہے, بھارتی فائرنگ کا مسئلہ ہے, وہاں پہ جو دیوار بنانی شروع کی ہے اس کا مسئلہ ہے, اس کو وہ بڑے پرزور طریقے سے بیسیکلی وہ اس کو آواز بلند کریں گے اس کے اوپر. اینڈ ہی از گوئنگ ٹو گیو دی ویو پوائنٹ آف ریئل پاکستان جس کو کہتے ہیں. اور آن دی ادر ہینڈ یہ کہا جا رہا ہے, جیسے قصوری صاحب نے بھی آگے مینشن کیا, کہ ہاں یہ خبر بھی ہے کہ ان کا جیسے آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہاں جی کچھ چیزیں ہیں جو ہم کریں گے, لیکن ہمارا جو ٹون ہوگی وہ تھوڑا سا لو ہوگی, اور ہم اس ایونٹ کو, یہ جو ایونٹ ہوتا ہے پورے سال کے ایک ایونٹ ہوتا ہے, لیکن سر ڈونٹ یو تھنک ابھی جس دور سے پاکستان گزر رہا ہے, جو اس وقت پاکستان کی عوام کے جذبات ہیں, کوئی سافٹ ٹون پاکستان کی عوام ہی ٹالریٹ نہیں کریں گے. یہ دیکھیں نا, یہ تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں, میں بھی کہوں گا کہ سافٹ ٹون یہ برداشت نہیں کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیے, اس سے پہلے کشمیر کمیٹی کے ڈھیر سارے چیئرمین گزر کے گئے ہیں, وٹ ہیو دے ڈن, اتنی ساری گورنمنٹس گزر کے گئی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہوا ہے. ایک میں اور آپ کو میں کہنا چاہوں گا, I don't even know if he exists or not. میں ایک چیز آپ کے نوٹس میں یہ ضرور لے کر آؤں گا کہ یہ اس دفعہ جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے, اس کے اندر وہ جیسے وہ 15 سال کا ایجنڈا ہے وہ اگلا ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریفارمز کے اوپر یہ کام کرنے جا رہے ہیں. آپ یہ بھی دھیان رکھیں کہ وہاں پر G4 کے 4 ملک ہیں, جاپان ہے, برازیل ہے, انڈیا ہے اور جرمنی ہے. ان چاروں کے ابھی ان کے باسز کے آپس میں میٹنگ ہو چکی ہے, اور ان کا ایک ہی سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس سے پہلے پرماننٹ 5 ہیں اینڈ وی 4 شوڈ بی پارٹ آف دی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل. اس سے پہلے اگر آپ کو میں یہ بھی بتا دوں, جب پریزیڈنٹ اوباما نے وزٹ کیا تھا انڈیا کا, تو ان کو یہ ایشورنس کرائی تھی کہ ہاں دس ٹائم وی آر گوئنگ ٹو سپورٹ انڈیا ٹو بی دی پرماننٹ ممبر آف یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل. یہ وہ وقت ہے جہاں پر پاکستان نے اپنا ویو پوائنٹ اور انڈیا کا اوریجنل فیس دکھانا ہے دنیا کو کہ بھئی یہ کس طریقے سے آپ اس کو انڈیا. کل جب نریندر مودی صاحب, قصوری صاحب تقریر کر رہے تھے, انہوں نے اقوام متحدہ میں اصلاحات کی بات کی, اور یقیناً وہ سیکیورٹی کونسل کے مستقل ممبر بننا چاہیں گے, جو کہ بیسیکلی کمانڈ کرتا ہے پورے اقوام متحدہ کو ادارہ. اب بات یہ ہے کہ اس وقت جب مودی صاحب خطاب کر رہے تھے تو باہر احتجاج ہو رہا تھا, نہ صرف کشمیری وہاں پر احتجاج کر رہے تھے بلکہ سکھ برادری بھی احتجاج کر رہی تھی. اینڈ ناٹ ٹو فرگیٹ کہ اس ٹائم 51 جو ہے وہ علیحدگی پسند تحریکیں بھارت میں چل رہی ہیں. لیکن پوری دنیا کو قصوری صاحب یہ چیز کیوں نہیں نظر آتی, کیوں the world has put the deaf ear towards this matter؟ دیکھیں, پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا جو فورن آفس ہے اس کا پچھلے 60-70 سال میں جو پرفارمنس رہی ہے بڑی پور رہی ہے. ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ ایک آدھا فکر ڈال دیتے ہیں, کمپوزٹ ڈائلاگ فکر, کیا فکر ڈالا جی, کمپوزٹ ڈائلاگ, اسی میننگ فل سولوشن. میننگ فل سولوشن کا مطلب ہے کہ ہمیں صرف میننگ تو سولوشن اسی ادھر چلا گیا اسی. جی, تو یہ صرف ٹیڑھے منہ کر کے انگریزی بولنا, اسی فنڈنگ جو ملتی ہے وہ کھا پی جانا. کبھی ہمارے ڈپلومیٹس نے وہاں کی یونیورسٹیز کو, وہاں کے تھنک ٹینکس کو کشمیر کے بارے میں ذکر ہی نہیں کبھی کیا. یو شوڈ پینٹ. انڈیا کیا سیل کرتا ہے؟ انڈیا سیل کرتا ہے دنیا کو, وی آر دی لارجسٹ ڈیموکریسی. اب پاکستان والوں کے کیا منہ پر ٹیپ لگی پاکستان کے ڈپلومیٹس پر؟ دے شوڈ سے کہ یس دے آر لارجسٹ نمبر وائز, یس, بٹ آر دے ریئل ڈیموکریسی؟ کیا وہ ریئل ڈیموکریسی ہیں؟ وہ برہمن ڈیموکریسی ہیں جہاں برہمن کے اور رائٹس ہیں, شودر کے اور رائٹس ہیں, اور ہیں شودر کے رائٹ ہی کوئی نہیں ہے. اور جو منورٹیز ہیں ریلیجنس وہ تو بالکل ایکسٹنگوش ہیں. آپ دیکھیں ان کا رول جو ہے ان گواہ, دے برن کرسچین چرچز. ویسٹرن ورلڈ کو بتائیں کہ کرسچین چرچز دے برنٹ,
ان کے پادریوں کو مارا, جلا دیا. اب کرسچنز کو اور مسلمانوں کو وہ فورسفلی کنورٹ کر رہے ہیں ٹو ہندوازم. مسلمانوں کے جو ہیں عید, بقرعید اور اپنا دیوالی اور دسہرہ پر ان کے لہو سے ہولی کرتے ہیں اور ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں. پھر انہوں نے سکھوں کے ساتھ کیا کیا؟ میرا جو سوال تھا بنیادی طور پر, اب وہ کہتے ہیں we are a secular state. India is not a secular state. India is a Hindu state. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیول انڈیا میں جلال الدین محمد اکبر was secular. His defense minister was Raja Man Singh and his finance minister was Raja Todamal. مجھے ایک کی جانب بڑھنا پڑے گا. آج کیا جسٹ میں فنش کروں, کیا آج آپ جو ہے 2015 میں انڈیا میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ they will make a Muslim defense minister اور مسلمان کو پورٹ فولیو اور فائنانس دیں؟ That's out of question sir. مجھے بار بار کہا جا رہا ہے, مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, اور یہی جو سوال ہے کہ جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے وہ دنیا کو کیوں نہیں نظر آ رہا, کیوں دنیا اس کو یا دیکھنا ہی نہیں چاہتی, عالمی برادری اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی, کیوں نہیں پاکستان ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا. میں طارق پیرزادہ صاحب سے جواب لوں گا جب بریک سے واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے گا. وہ بھی اس کی بھی ایک بہرحال بڑی حد تک سگنیفیکنس ہے. بات ہم بریک پہ جانے سے پہلے کر رہے تھے کہ جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے, جو وہاں پر علیحدگی پسند تحریکیں جاری ہیں, جس طرح سے وہاں پر جو راشن کارڈ ایک دیا جاتا ہے وہ دیا ہی ان لوگوں کو جا رہا ہے, ایسے غریب مسلمانوں کو یا ایسے غریب کرسچنز کو یا دیگر مائنورٹیز کو جو ہندوازم میں کنورٹ ہوتے ہیں. یہ ایک شرط ہے جو رکھ دی گئی ہے کہ اگر آپ کنورٹ ہوں گے تو آپ کو تب وہ کارڈ دیا جائے گا جس پہ آپ ڈسکاؤنٹ لے سکیں گے, اپنی بچوں کی فیس میں ڈسکاؤنٹ لے سکیں گے. کہیں پر جبری طور پر جو مذہب ہے وہ تبدیل کرائے جا رہے ہیں. یہ بہت ہی سنگین مسئلہ, اور اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے لمبردار تنظیمیں اس پر کچھ نہیں کر رہی, کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. جو کچھ وہاں پر سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو وہاں کی کل آبادی کا 2.7% ہیں, بہت زیادہ زیادتیاں ان کے ساتھ. کل وہ احتجاج بھی وہاں کر رہے تھے, پھر بھی دنیا خاموش ہے. طارق پیرزادہ صاحب آپ سے ہی جاننا چاہوں گا سر, کیا وجہ ہے, کیوں عالمی برادری کو نہیں دکھائی دیتا کہ ہمارے پڑوس میں بھارت جو نام نہاد جمہوریت کی بات کرتا ہے اس کے ہاں کیا ہو رہا ہے, کیوں نہیں دنیا دیکھ سکتی؟ دیکھیے ارسلان, دنیا کو دلچسپی آپ کے معاملات سے اس وقت ہوگی جب آپ دنیا کو اپنے معاملات کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ, بڑی تحریک کے, بڑی شد و مت کے ساتھ, بڑی فکری گہرائی کے ساتھ, بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ اور عالمی سطح پر ان مسائل کو اٹھا کر ان کے سامنے پیش کریں گے. ان کو باتیں ہوتی رہیں ملاقات کے حوالے سے, عالمی برادری, عالمی رہنما یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح نواز شریف صاحب کی اور مودی صاحب کی ملاقات بھی یہاں پر ہو جائے تو وہ جو بڑی حد تک ایک ٹینشن بلٹ اپ ہے شاید وہ بھی ختم ہو سکے گی. اب تک کوئی خبر نہیں آ رہی, لیکن کوششیں بہرحال بیک چینل کے تھرو جاری ہیں. ڈو یو سی کہ کوئی ملاقات وزیر اعظم صاحب کی اور نریندر مودی صاحب کی ہو سکے گی, اور ہوتی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہے, نہیں ہوتی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ سو فار میرا خیال ہے کہ ایسا نظر نہیں آتا کہ ان کی آپس میں میٹنگ ہوگی. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز اگر آپ دیکھیں ان دونوں پرائم منسٹرز کی, ان کی کمٹمنٹس کو دیکھیں جو وہاں پر ان کی مصروفیات جیسے چل رہی ہیں. مودی صاحب G4 کے سارے لوگ ملے, 50 CEOs ٹاپ ایگزیکٹو کے ساتھ ان کی میٹنگ ہو رہی ہے. اس کے بعد 500 ایگزیکٹوز دے آر میٹنگ ود ہم, پلس نمبر آف لیڈرز آف دی ورلڈ دے آر میٹنگ ود ہم. نو ہی ہیز وزٹڈ سلیکون ویلی آلسو, جو کہ جہاں پہ ہر طرح کی فیکٹریز ساری چیزیں موجود ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو انڈین فارن آفس ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے, وہاں کی جو مشینری ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہے. گورنمنٹ مشینری کی میں بات کر رہا ہوں. سو مچ سو ان کی جو فارن منسٹر ہیں وہ ایک ہفتہ پہلے سے شی واز پریزنٹ ان USA and she was meeting left and right and coordinating the visit of their prime minister. See our office, جیسے قصوری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ فارن آفس تو ہمارا اس طریقے سے ہے ہی نہیں. ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک شیل کے اندر بند قوم ہے, اور ایوری ٹیئر وی آر فیسنگ دیز پرابلمس. ہمارا اوور آل پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پرسپشن کیا چل رہا ہے, پرسپشن چل رہا ہے ہماری لیڈرشپ کا, کرپشن کا چل رہا ہے, ٹیرورزم کا چل رہا ہے, ایکسٹریمزم کا چل رہا ہے, فرقہ پرستی کا چل رہا ہے. دیکھیں ہم نے ہر لیول کے اوپر کام کرنا ہے. ہم نے اپنے ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنا ہے. بائی لارج چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اسٹل وی نیڈ ٹو ڈو اے لاٹ, اور یہی میسج دنیا میں باہر جائے گا جب آپ اپنے ملک کو سنبھال لیں گے, اپنے ملک کے اندر امن و امان کو قائم کریں گے, اور پھر وہاں پر وہ کام آئے گا. انٹرنلی آپ اپنے ملک کو سنبھالیں, ایکسٹرنلی فارن آفس کو, فارن مشنز کو کام کرنا چاہیے. اور پاکستان کا جو ویو پوائنٹ ہے
दुनिया के बारे में, अपने मुल्क के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, एंड सो मच सो इंडिया के बारे में बिल्कुल क्लियर उनको बताना चाहिए और इंडिया का रियल फेस दुनिया के सामने लेकर आना चाहिए। ये जो है ना कि हम कारोबार भी करें, हम ट्रक भी भेजें, ट्रक लेकर भी आए, हम पैसों के चक्कर में पड़े हों, हम मित्तल बरादर के साथ भी मिलें, एंड यू से यार कैन यू आपकी बात सुन लेंगे, फॉर गॉड सेक यू हैव टू बी आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स नाउ and please be the leader of this country. That is the problem. बस sir, wouldn't you give some credit to the PM साहब? वो बिल गेट्स से भी मिले, उन्होंने टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान में तरक्की के हवाले We से should be very thankful to Bill तबादला Gates ख्याल कि किया। उसने पैसे दिए फिर और उसके कहा जी साथ- कि हमारे यहाँ आप खुदा के लिए उसको पोलियो को खत्म करें। वो तो हम बिल गेट्स को जवाब देने गए थे, जो पैसे आपने हमें दिए थे जी, हमने ये काम किया। फॉर गॉड अच्छा, अमेरिकी सरमाया में, पड़ोसियों के बारे में, एंड सो मच सो इंडिया के बारे में बिल्कुल क्लियर उनको बताना चाहिए और इंडिया का रियल फेस दुनिया के सामने लेकर आना चाहिए। ये जो है ना कि हम कारोबार भी करें, हम ट्रक भी भेजें, ट्रक लेकर भी आए, हम पैसों के चक्कर में पड़े हों, हम मित्तल बरादर के साथ भी मिलें, एंड यू से यार कैन यू आपकी बात सुन लेंगे, फॉर गॉड सेक यू हैव टू बी आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स नाउ and please be the leader of this country. That is the problem. बस sir, wouldn't you give some credit to the PM साहब? वो बिल गेट्स से भी मिले, उन्होंने टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान में तरक्की के हवाले We से should be very thankful to Bill तबादला Gates ख्याल कि किया। उसने पैसे दिए फिर और उसके कहा जी साथ- कि हमारे यहाँ आप खुदा के लिए उसको पोलियो को खत्म करें। वो तो हम बिल गेट्स को जवाब देने गए थे, जो पैसे आपने हमें दिए थे जी, हमने ये काम किया। फॉर गॉड अच्छा, अमेरिकी सरमाया लेकर आना चाहिए। ये जो है ना कि हम कारोबार भी करें, हम ट्रक भी भेजें, ट्रक लेकर भी आए, हम पैसों के चक्कर में पड़े हों, हम मित्तल बरादर के साथ भी मिलें, एंड यू से यार कैन यू आपकी बात सुन लेंगे, फॉर गॉड सेक यू हैव टू बी आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स नाउ and please be the leader of this country. That is the problem. बस sir, wouldn't you give some credit to the PM साहब?